ہم اپنی ذات کے بارے میں مطمئن ہیں، اور یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں، میں کتنا غلط رستے پر چل رہا ہوں، غلط سمت جا رہا ہوں، جس کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو، وہ بہت خطرے میں ہے۔ اس وقت ہمارے اندر سے احساس ہی نکل چکا ہے، ہمیں اپنا نقصان ہی محسوس نہیں ہوتا، ہمیں اپنا نقصان ہی محسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ایک مسلمان کی نماز کا چھوٹ جانا، ایک مسلمان کی نماز کا چھوٹ جانا اس بندے کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اس کا مکان، مال، دولت، جائیداد، اگر یہ ساری ہلاک ہو جائیں اور ضائع ہو جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ایک نماز کا چھوٹنا یہ نقصان ہے۔ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن خیر سے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ایک نماز قضا ہوئی تو دوسری ہوگی، دوسری کے ساتھ پھر تیسری ہوگی، تیسری کے ساتھ چوتھی، ہمیں احساس ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ ایک مسلمان کے لیے ہر چیز کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات مجھ سے چھوٹ جائیں یہ آسان نہیں ہے۔ اس صدمے کو برداشت کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے آسان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے اندر اتنی ایمانی قوت ہونی چاہیے کہ جب ہمارے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو، ایک مسلمان کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہر بڑے سے بڑا نقصان میرا ہو جائے وہ قابل برداشت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے ناراض ہو گئے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر مجھے کھانا نہ ملا، اگر مجھے پانی نہ ملا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ میں مر جاؤں گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی میں کر بیٹھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کر بیٹھا، تو یہ معاملہ میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ ایک مسلمان کے ذہن کے اندر بنیادی طور پر یہ چیز ہونی چاہیے۔ ہر آدمی اپنے طور پر اپنی فکر کرے۔ ہم آج کی نشست میں اس بات کو یہاں سے لے کر کے جائیں کہ ہم نے خود کی فکر کرنی ہے، اور اگر فکر ہمیں خود کی نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ دن میں 5 منٹ اپنے لیے نکال لیں، روزانہ کی بنیاد پر دن میں 5 منٹ اپنے لیے نکال لیں، اور تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں جائزہ لے لیں کہ یار کیا میری زندگی اسی طرح گزر جائے گی، اسی طرح صبح ہوتی رہے گی، پھر شام ہوتی رہے گی، اسی طرح شب و روز دن رات گزرتے رہیں گے، اور پھر میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا جس طرح آج میرا باپ بوڑھا ہے، کل کو میں اسی طرح بوڑھا ہو کے پھر اس کے بعد دادا کی طرح میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہی میری زندگی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ یہاں اوپر موجود تھے وہ قبروں کے اندر چلے گئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہر وہ بندہ جو قبر میں اتر چکا وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے چکا، اور محشر میں اپنی زندگی کا تفصیلی امتحان جا کر وہ دے گا، اور ان کے نامہ اعمال بند ہو چکے، نیکیوں کے راستے ان کے مفقود ہو چکے۔ اب وہ بہت پچھتا رہے ہیں، کاش کہ ہمیں زندگی دوبارہ مل جاتی، ایک دفعہ ہم سبحان اللہ اضافی کہہ لیتے، ایک دفعہ سبحان اللہ ہماری زندگی میں زائد درج ہو جاتا تو کتنا قیمتی کام تھا، کتنی اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جاتی اگر ایک بار سبحان اللہ اضافی میرے نام اعمال میں درج ہوتا۔ اگلے 100 سال بعد، 100 سال تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ چھوٹے بھی اس میں آ جائیں، ہم نے سے یقیناً کوئی باقی نہیں ہوگا اس دنیا میں، جو اب صورتحال ہے عمر کی۔